الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی شرح کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک خوبصورت نظم آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے کہ ہو فیض تیرا عام اے ساقی۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام اے ساقی۔ شیر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی۔ عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام اے ساقی۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی۔ اب آئیے اس نظم کے ایک ایک شعر کی مختصر تشریح کرتے ہیں۔ اس نظم کے اندر ساقی سے مراد اقبال اپنے مالک اور اپنے مولا اللہ رب العزت سے مخاطب ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو آواز لگا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، کہ اے ساقی معرفت اور اے معرفت کے جام پلانے والے اے کریم رب، ایک دفعہ پھر وہی بادہ و جام اور وہی جام معرفت اور وہی جو ہے وہ لذت عطا فرما جو تو نے اپنے بزرگ بندوں کو اور اپنے برگزیدہ ہستیوں کو عطا فرمائی، کہ جو تیرے قرب کی منزلیں طے کرتے رہے۔ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ انسانیت اپنے رتبے سے گر چکی ہے اور انسان اپنی ہی نگاہوں میں چھوٹا ہو چکا ہے، اس نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھلا دیا ہے۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ پھر سے ہمارا کھویا ہوا مقام ہمیں واپس مل جائے۔ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر معرفت اور اللہ رب العزت کے قرب کی راہیں جو پہلے ہموار تھیں، اور یہاں پہ اجمیر شریف اور اس طرح بہت سے میخانہ معرفت آباد تھے، کلیر شریف جیسی جگہ تھی، یہاں پاک پتن شریف جیسا فیض تھا، اور یہاں سے بڑے بڑے صوفیاء نے خدمت دین کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ وہ میخانے بند ہو گئے اور وہ فیض رک گیا، اور اب چیدہ چیدہ کہیں پہ نظر آتا ہے، وگرنہ ہر طرف مادیت کا دور دورہ ہے۔ 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے کہ ہو فیض تیرا عام اے ساقی، کہ اب پھر سے وہی فیض عام ہونا چاہیے، اور پھر اسی طرح صوفیاء کی خانقاہیں آباد ہونی چاہیے، اور اللہ کی ضربیں لگنی چاہیے، اور ہر طرف حضور کی محبت کا دور دورہ ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اقبال سیکولر ذہن رکھنے والے تھے، کتنی بڑی زد ہے ان کی اس فکر کوتاہ کے اوپر، کہ اقبال تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ صوفیاء کی خانقاہیں پھر سے آباد ہوں، اور اللہ کا ذکر جو ہے اس سے دھرتی پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائے۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے ساقی۔ یہاں اقبال یہ کہتے ہیں کہ معرفت کی گفتگو تو کہیں پہ ہو ہی نہیں رہی، اور میں نے اپنی نظم، اپنی غزل اور اپنے کلام کی روشنی میں جو تیری محبت کی بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو مجھ پہ بھی فتوے لگنے شروع ہو گئے، اور لوگوں نے فتووں کی توپوں کا رخ میری طرف بھی کر لیا۔ یہ اس دور میں علامہ اقبال کے اوپر جو فتوے لگتے، کوئی کہتا ہے اس کی داڑھی نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ انگریزوں کے پاس سے پڑھ کے آیا ہے، تو اقبال بتاتے ہیں کہ میرے کلام کو تو پڑھ کے دیکھو، اس میں اللہ کی معرفت کی بات ہے، اس میں قرآن کی بات ہے، اس میں حضور کی محبت کی بات ہے، اور یہ لوگ مجھ پہ بھی فتوے لگاتے ہیں۔ تو میری مینائے غزل
مینائے غزل یعنی غزل کا جو جام میں پلانا چاہتا ہوں، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے ساقی، شعر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہی، تہی کا معنی ہے خالی ہو گیا، یعنی وہ شعر مرد جو تحقیق کے میدان میں کام کرتے تھے، جن میں سے ایک ایک بندے نے 20-20 جلدوں پہ مشتمل کتابیں لکھی، جن میں کہیں امام غزالی تھے، کہیں ابن رشد تھے، کہیں شیخ محی الدین ابن العربی تھے، کہیں امام جوینی تھے، کہیں ابن حجر عسقلانی تھے، کہیں امام جلال الدین سیوطی تھے، کہیں سیدنا عبد الوہاب شارانی تھے، اور بڑے بڑے رائٹر اور مفکر اور ادیب اس امت میں موجود تھے، وہ شعر مرد تھے۔ اقبال انہیں شعر مرد کہہ رہے ہیں، شعر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا کی، یعنی صوفیاء سے اور علماء سے باتیں سن سن کے آگے سنانے والے رہ گئے، اور اپنی طرف سے تحقیق کرنے والے، جستجو کرنے والے اور بات کی چھان پھٹک کرنے والے اب نہیں رہ گئے۔ اب تو بلکہ اقبال اگر اس دور میں ہوتا تو اب وہ کہتا کہ گوگل کے غلام ایسا کی، کہ اب تو یہ جو ہے علماء سے بھی بات آگے نکل گئی، اب صوفیاء کے پاس بھی کوئی نہیں آتا، اب تو سارے انٹرنیٹ کے غلام بن گئے۔ تو اقبال نے کیسا رونا رویا ہے کہ شعر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا کی، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تلوار تو اصل میں عشق کی تلوار تھی، حضور کا عشق، اللہ کی محبت کی تلوار جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی تو انہوں نے نفس کو بھی مات دی، شیطان کو بھی مات دی، اور کفار کو بھی مات دے کر ہر میدان میں آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں عشق کی تلوار جگر دار تھی، یعنی مضبوط تلوار تھی۔ عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ اب وہ لوگ جو علم کے دعوے کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں خالی نیام ہے، اس میں تلوار نہیں ہے، یعنی علم کھوکھلا ہو گیا، علم بے معنی ہو گیا، کیونکہ علم کے ساتھ اب عشق کی جاگ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، یعنی یہ جو آج کل ہمارے میڈیا کے اوپر انٹلیکچولز کے نام پہ بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور گھنٹہ گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر علم کا ماہر سمجھتے ہیں، اور سیاست کے اوپر لفافہ صحافت کرتے ہیں اور پیسے لے لے کے بولتے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں کہ سینہ اگر روشن ہو اور سینے میں اللہ کی محبت اور معرفت کی چنگاری موجود ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، تو پھر انسان کا سخن اور اس کی گفتگو بھی زندگی بن جاتی ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں پہ لگا ہوا غبار ہٹا دیتا ہے، اور لوگوں کو نور عطا کرتا ہے۔ جس کا اپنا سینہ روشن ہو وہ دوسروں کو نور عطا کرتا ہے، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی، اور جس کا اپنا سینہ روشن نہ ہو اور وہ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو مرگ دوام یعنی ہمیشہ کی موت کی طرح ہوتی ہے، اور اس کا بولنا بھی جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے سینے کو روشن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو عبادت سے، درود و سلام سے اور حضور کے عشق سے روشن ہوتا ہے اور شب زندہ داری سے روشن ہوتا ہے۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی۔ اور آخری شعر میں دعا کرتے ہیں، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، یعنی رات ہو اور اس میں مہتاب اور 14ویں کا چاند نہ ہو تو وہ بڑی پھیکی سی رات ہوتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت امت مسلمہ تاریک رات اور ایک زوال کی رات کے اندر سفر کر رہی ہے، لیکن یا اللہ رات کے اندر بھی تو مہتاب ہوتا ہے، تو ہمیں اس تاریک رات میں عشق کا مہتاب عطا فرما اور حضور کی محبت کا مہتاب اور چاند عطا فرما۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی، کیونکہ یا اللہ تیرے پیمانے میں اور تیری بارگاہ میں تو 14ویں کا چاند بھی تیرا بنایا ہوا ہے، روشنی بھی تیری بارگاہ سے عطا ہوتی ہے، تو اس زوال کے دور میں ہمیں نور و نگہت اور کامیابی عطا فرما۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی، لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔